امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ حج بیت اللہ شریف کو جا رہے تھے۔ اثناء سفر جہاں قافلہ قیام کرتا، ایک 10-12 سالہ لڑکا بڑے دلہانہ اور معجزانہ انداز میں چلتا پھرتا نظر آتا۔ اکثر میری مجلس میں آتا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ کر میری گفتگو سنتا۔ اس کے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر میں نے پوچھ لیا، بیٹا میں تمہیں اکثر تنہا دیکھتا ہوں، اس طویل سفر میں تمہارا سرپرست اور سربراہ کون ہے؟ تو وہ بچہ بڑے میں نیازانہ انداز سے گویا ہوا، حضرت جس نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے وہی میرا سرپرست و سربراہ ہے، انسانوں میں تو کوئی نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ آخر سواری کا خرچہ اور خوراک وغیرہ کا کیا انتظام ہے؟ کہنے لگا، جس کا مہمان ہوں وہی میرا کفیل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بچے کے اس جواب سے مجھے اس کے ایمان و احسان پر حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا اس بچے کی روحانیت ہم بڑوں کو بھی مات دے گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس بچے کی تمام ضروریات اور اخراجات میں خود کیا کروں گا، لہذا تمام سفر میں نے اس کا خاص خیال رکھا، اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیتا اور اپنے ساتھ ہی کھلاتا پلاتا، مگر ہر مرحلہ میں اسے تلاش کرنا پڑتا۔ وہ خود اپنی ضروریات کے لیے کبھی میرے پاس نہ آتا، بس اپنی ہی دھن میں مست رہتا، قافلے سے ذرا ہٹ کر کہیں نہ کہیں نوافل و اذکار میں محور رہتا۔ اس لیے میرے دل میں اس بچے کی کشش بڑھتی گئی۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو یہی صورتحال تھی۔ میں اسے تلاش کر کے اس کی ضروریات کو پورا کرتا، مکہ مکرمہ کے عرفات میں بے تمنا تلاش کر کے اسے ساتھ رکھتا۔ جب قربانی کا دن آیا تو میں نے اپنے لیے جانور خریدا اور قربانی دے دی۔ پھر میں اس بچے کو تلاش کرتا رہا کہ اسے قربانی کے لیے جانور خرید دوں۔ تلاش کرتے کرتے آخر وہ نظر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میدان میں پڑا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ، میرے پاس تو کوئی رقم نہیں کہ میں تمہارے نام پر کوئی جانور خرید کر ذبح کر دوں۔ اے میرے اللہ، تو میری جان کی قربانی منظور کر لے۔ یہ کہتے کہتے اس کی ہچکی بند گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھایا اور بیٹھ کر اسے گود میں لے لیا، مگر وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا، بیٹا میں تو تمہیں اس لیے ہی تلاش کر رہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، اپنا پسند کا جانور خرید کر قربانی دے دو۔ مگر وہ اس قدر دردناک انداز سے گریہ و بکا کر رہا تھا اور اس کے جسم ایسے کپکپا رہا تھا کہ مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا اور بار بار کہے جاتا تھا، اے اللہ میری قربانی قبول فرما لے۔ آخر اس نے ایک دل دوز آہ بھری، تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ اس کا سر میری گود میں تھا اور میرے آنسو اس کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی کو دھو رہے تھے۔ پھر میں نے ہاتف کی آواز سنی، اے غزالی۔ اس بچے نے اپنی قربانی پیش کر کے تمام حجاج کی حج قبول کرا لیے، ورنہ ہم کسی ایک کا بھی حج قبول نہ کرتے۔ میں نے اس عاشق الہی کی میت کو دفنایا اور سوچتا رہا کہ میرے سوا کسی کو یہ خبر نہیں
کہ ایک بچے کی قربانی نے لاکھوں حجاج کی حج کو برگہ خواندی میں قبولیت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔